बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाब आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो अल्लाह ने उनकी साबित कदमी और दुआ को कबूल फरमाया और उनको अता फरमाया दुनिया का भी बदला फ़तह व कामयाबी की सूरत में, और आखिरत में भी बेहतरीन बदला जन्नत और उसकी हमेशा रहने वाली नेमतों की शक्ल में। और अल्लाह तो नेक लोगों से मोहब्बत रखता ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू युरद्दूकुम अला आकाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। जंग ओहद में मुसलमानों के दिल टूटे तो कुफ़ार व मुनाफिकीन उनको बरगलाने लगे। उस पर हक़ ताला खबरदार करते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर तुम काफिरों का कहना मानोगे तो तुम्हें उल्टे पांव तुम्हारे दीन से लौटा देंगे, फिर तुम उसके नतीजे में दुनिया व आखिरत में नुकसान में जा पड़ोगे। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। बल्कि याद रखो तुम्हारा मौला अल्लाह है और वह ही सबसे बेहतर मददगार है, वही तुम्हें सबसे बचाएगा। सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रूबा बिमा असरक़ू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व मअवाहुम नार व बि'सल मस्वा ज़ालिमीन। तुम्हारी फौरी मदद तो यह होगी कि हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का शरीक ऐसी चीज़ों को ठहराया है जिसकी कोई सनद अल्लाह ने नहीं उतारी, जिसकी कोई सनद अल्लाह ने नहीं उतारी, और उनका ठिकाना जहन्नुम है, और वह कैसा बुरा ठिकाना है। उसने अपने ऊपर खुद जुल्म करने वालों के लिए। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तुहस्सूनहुम बिइज़्निही हत्ता इज़ा फ़सिलतुम व तनाज़अतुम फ़ील अम्रि व आसैतुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा सुम्मा सरफ़कुम अन्हु लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। और अल्लाह ने तो यकीनन तुमसे अपना किया हुआ मदद का वादा सच कर दिखाया था, जबकि तुम जंग ओहद में उनको अल्लाह के हुक्म से मौत के घाट उतार रहे थे, यहाँ तक कि तुम उस वक्त खुद ही ढीले पड़ गए थे, इस्तिकामत पर कायम न रह सके थे, और रसूल के हुक्म की बाबत आपस में अलग अलग राय रखने वाले हो गए। और एक टीले पर मुकर्रर तुम्हारे 50 से 40 तीरंदाजों ने अपने सरदार की नाफरमानी की। उसके बाद कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे मकसद व उद्देश्य यानी जीत का नज़ारा तक करा दिया था। बाज़ तुम में से तो वह थे जो दुनिया यानी माले गनीमत के तलबगार हुए, अगरचे गलत फहमी के तहत ही सही, और बाज़ वह थे जिन्हें सिर्फ आखिरत मतलूब थी। उन्हें दुनियावी नफ़ा की बड़ी से बड़ी तकरीब भी अपनी जगह से न हिला सकी। फिर अल्लाह ने तुम में से बाज की गलती की सज़ा में तुमको उन पर हमला करने की पोजीशन से हटा लिया, यानी तुम्हारी मदद रोक दी, और तुम वक्ती हार से दो चार हुए। और यह इसलिए किया ताकि तुमको आजमाए, और तुम्हारी तौबा व माफ़ी पर तुम्हें माफ़ भी कर दिया। और अल्लाह ईमान वालों के हक़ में बड़े ही फ़ज़ल व करम वाला है। इस तुसइदून वला तलवून अला अहदिन रसूल यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकैला तहज़नू अला मा फ़तकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुन बिमा तामलून। तुम्हें याद है जब जंग ओहद में तीरंदाजों के जगह छोड़ देने की बिना पर कुफ़ार का पीछे से जोरदार हमला हुआ, तो तुम भाग कर पहाड़ों और जंगलों को चढ़े चलो
چڑھے چلو جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ تم ان کی پکار بھی نہیں سن رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم دیا۔ ایک تو جیتی ہوئی بازی پلٹ جانے کا غم، اس پر سے سب سے بڑا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر کا، تاکہ تمہارے اندر سخت سے سخت حالات برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ پیدا ہو، اور تم غم نہ کرو اس کا جو ہاتھ نہ آئے، اور نہ اداس ہو اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ثم انزلنا الیکم من بعد غم امانة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من امر من شیء قل ان امر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك یقولون لو کان لنا من الامر شیء ولا قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبراز الذین کتب علیہم القتل الی المضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اس کا ایک اثر زائل کرنے کے لیے اور تھکان دور کرنے کے لیے اپنی رحمت سے ایک دوگنی اور ایک غنودگی اور اونگ نازل کی، جو تم میں سے ایک جماعت یعنی فوج کے بڑے حصے پر چھائی جا رہی تھی، اس سے وہ تازہ دم ہو گئے، اور ایک چھوٹی سی جماعت اس وقت منافقین کی ایسی تھی جسے اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور اپنی غلطی اور ذمہ داری سے فرار حاصل کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، بھلا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے ان معاملات میں، یعنی ان پر ہمارا کیا بس؟ آپ اے رسول کہہ دیجئے کہ اختیار تو واقعی سارا اللہ کا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دلوں میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا یا ہماری بات مانی جاتی اور لڑنے نہ آتے تو ہم یعنی ہماری انصار برادری کے لوگ یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس حسرت و افسوس اور جلی کٹی باتوں سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت، سبب اور مقام لکھا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ ان کا قتل مقدر ہوتا، اپنی قتل گاہوں کی طرف چل پڑتے، اور یہ میدان جنگ میں آنے کا فیصلہ اس لیے تھا کہ اللہ تمہارے باطن کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف واضح کر دے، اور اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اس کا مقصد تو ان کو جگ ظاہر کرنا تھا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ہاں تم مخلص ایمان والوں میں سے جنہوں نے اس جنگ احد میں پیٹھ دکھائی، جبکہ دو گروہ مومنین و کفار آمنے سامنے ہوئے، تو یہ شیطان نے ان سے لرزش کرائی تھی ان کے بعض ایسے اعمال کے سبب جو ان کو جیبہ نہیں تھے، اور اللہ ان کے توبہ و اختیار کی بنا پر ان کو معاف کر چکا ہے۔ اب کسی کو غلط باتیں کہنے کا حق نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا
ضربوا فی ارض او کانوا غزن لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اندر سے کفر اختیار کیا لیکن زبان پر دعویٰ اسلام اور ایمان کا رکھتے ہیں، کہ ان کے بھائی بند جب کہیں سفر پہ یا جہاد میں جائے اور وہیں وقت پورا ہو جائے تو ان کا کہنا ہوتا کہ ہمارے پاس رہے ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یا سوچ دراصل ان کے کفر کی سزا ہے تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت کا کانٹا بنا دے اور ان کے پیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو یا سوچتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور جان لو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا اس کی راہ میں اپنی سوبھاوک موت مر گئے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہوگے، اور اس کی طرف سے ملنے والی مغفرت و رحمت اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں جمع کرتے ہیں۔